بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر، والصلاة والسلام على صاحب العبد أول العدد العبده المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان گرامی، اسلام اور مسلمان دو بہت ہی مختصر اور آسان الفاظ، اور اس پر ہماری یہ گفتگو ہوگی کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے، اور اسی کے بارے میں آج سارا کنفیوژن ہے، سارا ہنگامہ ہے۔ دنیا میں مختلف ادیان ہیں، اور ان میں سے ایک دین اسلام بھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ لیکن آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی کہ کسی اور دین سے وہ پرخاش نہیں ہے جو اسلام سے ہے، کسی اور دین سے مخاصمت نہیں ہے، کسی اور دین سے تکلیف نہیں ہے، کسی اور دین سے خوف نہیں ہے جو اسلام سے ہے، کسی اور دین سے ڈر نہیں ہے۔ جو بھی ہے، جس دین پر بھی ہے، کسی کو پرواہ نہیں، لیکن ایک ہماگیر خوف جو ہے وہ اسلام سے ہے۔ اسلام ہی کو خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اور پھر اسلام بھی سارے کا سارا اسلام نہیں، اسلام میں بھی تو مختلف فرقے ہیں، ایک خاص مکتب سے پرخاش ہے، ایک خاص مکتب سے خوف ہے، ایک خاص مکتب سے گھبراہٹ ہے، اور اسی مکتب سے متعلق ریسرچ ہو رہی ہے، ہر طرف ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ مکتب کیا ہے، یہ کیا ہے مکتب۔ آج نہج البلاغہ میں ریسرچ ہو رہی ہے، آپ کے اس ویسٹ میں نہج البلاغہ امام علی کے خطبات، مکتوبات، کلمات قصار، ریسرچ ہو رہی ہے عقیدہ مہدی سے متعلق، ٹھیک ہے نا؟ نعرہ صلوات
خاص عقیدہ مہدی سے متعلق ریسرچ ہو رہی ہے. مسلمان ریسرچ کرے یا نہ کرے، اغیار کر رہے ہیں. مسلمانوں کو شاید اتنا یقین نہیں ہے عقیدہ مہدی پر جتنا کہ اغیار کو ہے. انہیں یقین ہے کہ یہ آئے گا، انہیں یقین ہے کہ یہ آئے گا، لہذا اس کی تیاری کرو. دوسرے تیاری کر رہے ہیں، مسلمان سو رہا ہے. تو عزیزو، اسلام اور مسلمان، لیکن دنیا سمجھی نہیں اسلام کیا ہے، اور اسلام کو نہیں سمجھے تو مسلمان کیا سمجھ میں آئے گا. اسلام اور ادیان کی طرح سے دین نہیں ہے جو چند عقائد، طریقہ عبادت اور رسومات کا نام ہو. اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. اور جیسا کہ کہا گیا اس میں سب کچھ ہے، پوری زندگی پر حاوی ہے اسلام. عبادات بھی ہے، معاشیات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سماجیات بھی ہے، سب کچھ ہے. اور سارے مسلمان یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو میں ان دعویٰ کرنے والوں سے پوچھوں، اسلام کی سیاسیات کیا ہیں؟ سیاسیات کیا ہیں؟ سیاسی ضابطہ کیا ہے؟ کیا اسلام نے کوئی سیاسی ضابطہ بھی عطا کیا؟ کہ پیغمبر نے کوئی سیاسی ضابطہ عطا کیا یا بغیر عطا کیے ہوئے دنیا سے چلے گئے؟ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے اسلام کا؟ امیر کا تقرر کیسے ہو؟ امیر کا تقرر کیسے ہو؟ سربراہ کا تقرر کیسے ہو؟ خلیفہ کا تقرر کیسے ہو؟ کوئی ضابطہ دیا اسلام نے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں جو آج اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کوئی ضابطہ ملا؟ آج تک کوئی متفقہ فارمولا سامنے نہ آ سکا کہ امیر کا تقرر کیسے ہو. اور تو اور خلفائے راشدین کا تقرر ایک طریقے سے نہ ہوا. خلیفہ راشد کا تقرر ایک طرح سے نہ ہو سکا. کبھی کہا گیا کہ اجماع، کبھی نامینیشن پر آ گئے فوراً. یعنی پہلے دو خلفاء کا تقرر بھی ایک طریقے سے نہ ہوا. اور اجماع کیسا اجماع؟ جس میں بنو ہاشم ہی نہ ہو. پہلا اجماع کیسا؟ جس میں بنو ہاشم کو یا بلایا نہ گیا یا اگنور کیا گیا یا اتنی جلد بازی میں کیا گیا اجماع کہ بنو ہاشم شریک ہی نہ ہو سکے. وہ تو تدفین میں مصروف تھے رسول کی. اور کیا 30-35 آدمیوں کے جمع ہونے کو اجماع کہتے ہیں؟ کیا 30-35 آدمی پوری امت کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟
دوسرے مرحلے پر نامینیشن استخلاف، نامزدگی، جو حق رسول کو بھی نہیں دیا گیا. جو حق رسول کو بھی نہیں دیا گیا، وہ حق کیسے کسی اور کو مل گیا؟ دوسرے مرحلے پر اجماع کیوں نہیں ہے؟ یہ الیکشن سے سلیکشن کیسے ہو گیا؟ اور پھر تیسرے مرحلے پر وہی اجماع 6 افراد میں کیسے محدود ہو گیا؟ 6 افراد پوری امت کا فیصلہ کریں گے، اور ان 6 افراد نے بھی پھر ایک کو ویٹو پاور دے دیا. کیا مذہب کا؟ اور چوتھی منزل پر ہمیں اجماع پوری امت کا نظر آیا. عوامی انتخاب نظر آیا، پوری ملت کا انتخاب نظر آیا. ہر کس و ناکس نے اس میں حصہ لیا. بھرپور عوامی انتخاب. 3 دن تک مسند خالی رہی. 3 دن تک اصرار ہوتا رہا، اور پوری امت کہتی رہی یا علی اب آپ کا نہیں، میں نہیں. جاؤ میرے غیر کے پاس جاؤ، جاؤ میرے غیر کے پاس جاؤ. کہا نہیں، اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہم نے بہت ٹھوکریں کھا لی. اب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے. کہا تم مجھے برداشت نہیں کر سکو گے. کہا نہیں، اب ہمیں کہیں اور نہیں جانا. خود علی ارشاد فرماتے ہیں لوگ مجھ پر اس طرح سے ٹوٹ پڑے. یہ نہج البلاغہ ہے. وَمَا رَانِي وَالنَّاسُ يَنْسَلُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑ رہے ہیں. حَتَّى لَقَدْ وُطِئَ الْحَسَنَانِ وَشُقَّ اطْفَايَا. لوگ مجھ پر اس طرح سے ٹوٹ پڑ رہے ہیں کہ میری ابا تار تار ہو رہی ہے، اور حسن و حسین کچلے جا رہے ہیں. حسن و حسین کچلے جا رہے ہیں. مجتمعین حولی کربیزۃ الغنم. میرے گرد اس طرح سے لوگ جمع ہوئے تھے جیسے بکریوں کا ریوڑ ہو. تو ایسا عوامی انتخاب تو کبھی نہیں دیکھا. یہ عوامی انتخاب تھا یا عوامی انقلاب تھا؟ یہ تو بھرپور عوامی انقلاب تھا نا. تو اب میں یہاں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جس وجہ سے تھوڑی سی گفتگو چھڑ گئی. کیا سیرت شیخین بھی ایک ہے؟ کیا سیرت شیخین بھی ایک ہے؟ کیا 2 خلفاء کی سیرت ایک ہے؟
تو دونوں کا طریقہ انتخاب الگ الگ کیوں رہا؟ میں شیخین کی بات کر رہا ہوں پہلے دو. جب سیرت شیخین ایک نہیں ہے تو علی اس تیسری شرط کو شورا میں کیسے مان لیتے؟ کیا ممکن العمل ہے؟ تیسری شرط کو کیسے مان لیتے؟ مان سکتے تھے؟ اس پر عمل ممکن ہے. اور کیا جس نے مانا اس نے اس پر عمل کیا؟ کوئی عمل کر سکا؟ نہیں. ایک بات اور، یہ تیسری شرط جو تھی شورا میں جو پیش کی گئی، وہ علی نے کیا اس کو ٹھکرایا؟ آج تک 1400 سال گزر رہے ہیں، کسی ملک کے آئین میں یہ تیسری شرط نہ آ سکی. دیکھیے غور کریں میں نے کیا کہا ہے. تیسری شرط کسی اسلامی ملک کے آئین اور کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. 56 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، اسلامی ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں. حلف اٹھاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. خود اپنے ملک میں کتنے سربراہوں نے حلف اٹھایا، ہر ایک نے حلف اٹھایا قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت. کہیں سیرت شیخین نہیں ہے. کہیں سیرت شیخین نہیں. جہاں دو کی سیرت ایک نہ ہو وہاں 12 کی سیرت ایک ہو جائے. کتنا بڑا معجزہ ہے. وہاں 12 کی سیرت ایک ہو جائے. کتنا بڑا معجزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، اور یہاں کل کے کل محمد ہے. کل کے کل محمد ہے. نہیں، یہ دیکھیے جو میں نے کہا نا، اس کو سرسری نہ لے. بہت بڑی بات ہے یہ. کسی امام سے کوئی سوال ہوا تو یہ کہہ کر جواب نہیں دیا کہ انا اقول، میں یہ کہتا ہوں. دیکھیے بہت بڑا معجزہ ہے سیرت ائمہ کا. کسی امام نے نہیں کہا کہ میں یہ کہتا ہوں انا اقول، انا اقول. کسی امام نے نہیں کہا میں یہ کہتا ہوں. میں نہیں، انا اقول نہیں. کسی امام نے نہیں کہا کہ میرا فتویٰ یہ ہے. فتویٰ نہیں دیا. ارے ہمارے اماموں نے فتوے نہیں دیے. ہمارے ائمہ نے فتوے نہیں دیے. امام نے نہیں کہا انا اقول، میں یہ کہتا ہوں. امام نے نہیں کہا کہ میری رائے یہ ہے. رائے ٹھوکریں کھاتی ہے. امام نے کیا کہا؟ یہی سوال 11ویں سے سوال ہوا، وہ جواب دیتا یہی سوال میرے جد امام صادق سے ہوا تھا. پھر وضاحت کر دوں.
ہمارے کسی امام نے نہیں کہا کہ ہمارے جد نے یہ حلال کیا تھا ہم حرام کرتے ہیں. میرے والد نے یہ حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں. میں کون ہوتا ہوں حلال کو حرام کرنے والا؟ کسی نے نہیں کہا کہ میرے جد رسول اللہ نے اسے جائز قرار دیا تھا، میں ناجائز قرار دیتا ہوں. میں حلال کو حرام کرتا ہوں، میں حرام کو حلال کرتا ہوں. اگر کوئی کہہ دے نا کہ یہ حلال کیا گیا تھا میں اسے حرام کر رہا ہوں تو وہ اس شریعت کے مقابلے پہ اپنی شریعت لا رہا ہے. وہ رسول کی شریعت کے مقابلے پہ اپنی شریعت لا رہا ہے، رسول کے دین کے مقابلے پر اپنا دین لا رہا ہے. جملے کو سمجھیں گے؟ وہ رسول کے دین کے مقابلے پر اپنا دین لا رہا ہے. یہاں اپنا دین کوئی نہیں ہے. پھر میں منسلک ہو رہا ہوں. سوال ہو رہا ہے، جواب یہ نہیں دے رہے کہ میرا جواب یہ ہے. میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں، بلکہ یہ کہا یہی سوال میرے جد امام صادق سے بھی ہوا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا تھا. ان کا جواب ریپیٹ کر کے میرے جد امام صادق سے ہوا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا تھا. میرا بھی یہی جواب ہے. یہ کہنے کے بعد امامت فخر کرتی ہے کہ ھذا دینی و دین و آبائی، یہی میرا دین ہے، یہی میرے باپ دادا کا دین ہے. یہی میرا دین ہے، یہی میرے باپ دادا کا دین ہے. یہ جملہ بہت بھاری ہے، بہت وزنی ہے. آپ اس کے وزن کا احساس کریں کہ یہ میرا دین ہے، یہی میرے باپ دادا کا دین ہے، یہی میرا دین ہے، یہی میرے باپ دادا کا دین ہے. ہر ایک کو اپنے دین کا تو یقین تھا، باپ دادا کے دین کا یقین نہیں تھا. اپنے اپنے دین کا تو یقین تھا، باپ دادا کے دین کا یقین نہیں تھا. امام اعظم بہت بڑے امام ہیں مگر نہ کہہ سکے کہ یہی میرا دین ہے، یہی میرے باپ دادا کا دین ہے. امام مالک بہت بڑے امام ہیں، نہ کہہ سکے کہ یہ میرا دین ہے، یہی میرے باپ دادا کا دین ہے. امام شافعی نہ کہہ سکے، امام احمد ابن حنبل نہ کہہ سکے کہ یہی میرا دین ہے، یہی میرے باپ دادا کا دین ہے. صاحب صحیح بخاری نہ کہہ سکے کہ یہ میرا دین ہے، یہی میرے باپ دادا کا دین ہے. صاحب صحیح مسلم نہ کہہ سکے کہ یہ میرا دین ہے، یہی میرے باپ دادا کا دین ہے. نہیں، محمد ابن عبد الوہاب نہ کہہ سکا. وہ نہ کہہ سکا کہ یہ میرا دین ہے، یہی میرے باپ دادا کا دین ہے. باپ نے کھل کر بیٹے کے دین کی مخالفت کی. میں کچھ اشارے دے رہا ہوں. باپ نے کھل کے بیٹے کے دین کی مخالفت کی ہے، بھائی نے بھائی کے دین کی مخالفت کی ہے. یہ صرف ایک ہی گھرانہ، ایک ھذا دینی و دین و آبائی، یہی ہمارا دین ہے، یہ ہمارے باپ دادا کا دین ہے. کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے دیکھیے
ادھر 4 امام ہیں، 4 امام ہیں، 4 امام ہیں تو 4 فقہیں ہیں۔ 4 امام ہیں تو 4 فقہیں ہیں۔ ادھر 12 امام ہیں، فقہ ایک ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ 4 امام ہیں، چاروں کے اقوال الگ الگ ہیں۔ ادھر 12 امام ہیں، 12 فقہ ایک ہے، رمستہ ایک ہے، دین ایک ہے۔ اور یہ تو فقہ کی بات ہے، فقہ آ رہی ہے ان چاروں میں سے کسی ایک سے۔ امام اعظم سے آئے، خواہ امام شافعی سے آئے، خواہ امام مالک سے آئے، خواہ امام احمد ابن حنبل سے آئے، خواہ امام اعظم سے آئے۔ اصول دین ابو الحسن اشعری سے، ابو الحسن اشعری۔ امام اعظم نے سب سے پہلے فقہ پیش کی، سب سے پہلے ان چاروں میں سے 148 ہجری میں 148۔ رسول کی رحلت 11 ہجری میں، 11 ہجری میں رحلت ہے رسول کی، 148 ہجری میں فقہ آ رہی ہے۔ تو 11 ہجری سے لے کر 148 تک مسلمان کس فقہ پر تھا؟ کس فقہ پر تھا؟ 137 سال کسی فقہ پر تھا یا نہیں تھا؟ کوئی فقہ تھی یا نہیں تھی؟ اگر فقہ لازم دین ہے، اور فقہ جس پر آج اتنا زور ہے، تو 147 سال تک کون سی فقہ تھی مسلمان؟ اور پھر فقہ تو آ گئی، اصول نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث جمع نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ آج جو اتنا زور ہے حدیث پر، وہ نہیں ہے۔ 256 ہجری میں پہلی بار حدیث آئی ہے، 256، محمد ابن اسماعیل بخاری، 256 پہلی بار حدیث آئی۔ اب تک حدیث نہیں ہے، کہاں گئی حدیثیں؟ کوئی ریسرچ کرے، کیا ہوئی حدیثیں؟ کیا ہوئی حدیثیں؟ حدیثوں کو روکا گیا ہے، حدیثوں کو روکا گیا ہے، حدیثوں پر بین لگا ہے، بین۔ کوئی قول رسول کو نقل نہ کرے، کوئی حدیث بیان نہ کرے۔ 256 تک حدیث پر پابندی ہے۔ کیوں ہے؟ میں پوچھوں، اگر حدیث کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آ سکتا، حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو 250 سال تک حدیث پر پابندی کیوں رہی؟ حدیث کے مجموعے جلائے کیوں گئے؟ کیوں جلائے گئے حدیث کے مجموعے؟ جس کے پاس حدیث کے مجموعے تھے وہ طلب کیے گئے، ان کو جلایا گیا، حدیث کے نقل کرنے پر پابندی لگی۔ یہ حدیث پر پابندی تھی یا دین پر پابندی تھی؟ میرا ایک بہت معمولی سوال ہے، یہ حدیث پر پابندی تھی یا دین پر؟ تو 256 میں حدیث آئی، فقہ آئی 148 ہجری میں۔ لیکن یہ دونوں چیزیں تو آ گئیں، لیکن اب فکر ہوئی کہ
کہ اصول ہی مرتب نہیں ہے. تو 334 ہجری میں ابو الحسن اشعری نے اصول دیے. 334 ہجری میں. بتاؤ علم کتنے مختلف دھاروں پر آگے بڑھ رہا ہے, کتنے مختلف دھاروں پہ. اور پھر رحلت رسول کی 11 ہجری میں, 148 ہجری میں فقہ, 256 ہجری میں حدیث, اور 334 ہجری میں اصول. تو 334 تک مسلمانوں کے کوئی اصول بھی تھے یا نہیں تھے؟ کوئی اصول دین بھی تھے یا نہیں تھے؟ تو جو علم اتنے مختلف دھاروں پر آگے بڑھے, اس کے لیے کیا کہیں گے؟ تو چاروں میں سے کوئی ایک فقہ پہ چل سکتا ہے. کوئی حنفی ہو سکتا ہے, لیکن حنفی ہوگا تو حنبلی نہیں ہو سکتا, حنبلی ہوگا تو شافعی نہیں ہو سکتا, شافعی ہوگا تو مالکی نہیں ہو سکتا. ایک فقہ پہ چلنا ہوگا, کیونکہ چاروں فقہ الگ الگ ہیں. ہمارے پاس 12 امام ہیں, لیکن ہم کسی ایک امام کے ہو کے نہیں رہ سکتے. 12 ہیں, 12. 12 کا قول ہے. 12 کے 12. رسول کی آنکھ بند ہوئی 11 ہجری میں. رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی دوش پر ابا ڈال کے باب مدینۃ العلم آگے بڑھا. اب مجھ سے پوچھو, سلونی 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 قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے, پوچھو جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو. پوچھنے والے پوچھتے گئے, جواب دینے والا جواب دیتا گیا. تو اس طرح سے ہم 12 اماموں کے ماننے والے ایک فقہ پر ہیں. ہم علوی الاصول بھی ہیں, علوی الفقہ بھی ہیں. علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے صرف حدیث پوچھو, فقہ نہ پوچھو, جو پوچھو. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھو گے جواب دوں گا, جو پوچھو گے بتلاؤں گا. ہر علم کے بارے میں. زمین سے زیادہ واقف ہوں میں آسمان کے راستوں سے. کسی سوال کے جواب میں محروم نہیں کیا. جو چاہو پوچھو. تو ہم نے اصول بھی علی سے لیے, فروع بھی علی سے لیے, فقہ بھی علی سے لی, اور دور آگے بڑھا تو اب حسن کی طرف رجوع ہے. ہم حسنی الاصول بھی ہیں, حسنی الفقہ بھی ہیں. بات آگے بڑھی, امام حسین کا دور آیا, حسینی الاصول بھی ہیں, حسینی الفقہ بھی ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا جعفری جعفری, اس لیے نہیں کہ جعفر صادق ہی نے فقہ دی ہے. فقہ پہ تو ہر امام نے بات کی, لیکن اب تک مارکیٹ میں کوئی اور جینین پروڈکٹ نہیں تھا. کوئی اور فقہ نہیں تھی, کوئی اور فقہ نہیں تھی, اس لیے کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن اب اچانک مارکیٹ میں بہت سارے پروڈکٹس آ گئے, اس لیے ہمیں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کہنا پڑا کہ یہ فقہ جعفری ہے. اب تک کوئی اور فقہ نہیں تھی, اب آ گئی فقہ بہت سی. تو کنفیوز ہو رہے تھے لوگ,
لوگوں کو کیا پتا کہ ان سارے پروڈکٹس میں اصلی پروڈکٹ کون سا ہے؟ رسول کی فقہ کون سی ہے؟ عزیزو یہ فقہ جعفری جو ہے نا وہ فقہ رسول ہے، فقہ محمدی ہے. فقہ کے بغیر دین کامل ہی نہیں ہو سکتا. ہم کامل دین کے ماننے والے ہیں، اور دین کامل ہوا رسول کے دور میں، رسول کے ہاتھوں، رسول کے دنیا سے جانے کے پہلے. دین رسول پر کامل ہوا ہے، دین اترا بھی رسول پر ہے، کامل بھی رسول پر ہوا. تو کیا بغیر فقہ کے کامل ہو گیا؟ کیا بغیر فقہ کے کامل ہو گیا؟ ناممکن. اگر فقہ کا تعلق دین سے ہے تو پھر اس فقہ کو رسول کے ہوتے ہوئے ہونا ہے اور کامل ہونا ہے. رسول کام ادھورا چھوڑ کر نہیں گئے تھے، رسول دین کو ادھورا چھوڑ کر نہیں گئے تھے، اسے بعد والوں نے کامل کیا تھا. رسول نے نہیں کہا تھا میری فقہ فلاں سے لینا، فلاں سے نہیں تو فلاں سے لینا، فلاں سے بھی نہیں تو فلاں سے لینا. رسول نے تو اتنا کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں، شہر علم ہوں. ولی بابا آپ دوسرے ہی حصے پر وجد کرتے، پہلے حصے کو نہیں دیکھا. انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں. شہر علم، علم کا گھر نہیں، علم کا کمرہ نہیں، شہر علم، اور اس کا دروازہ علی ہے. تو اس شہر میں آنا ہے تو اس دروازے سے آنا ہوگا. محمد وآل محمد صلوات. اس شہر میں آنا ہے تو اس در سے آنا ہوگا. یہ شہر ہے، شہر، شہر میں کھڑکیاں نہیں ہوتی، چھت نہیں ہوتی. اسی دروازے سے آنا ہوگا. اور جو کسی گھر میں یا کسی شہر میں دروازے سے نہ آئے تو صحیح لیکن دروازے سے نہ آئے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. دروازے نے کلیم کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہو، جو پوچھنا چاہو. اور پھر یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس فقط قرآن کا علم ہے، نہیں کہتا فقط قرآن کا علم. یہ بھی نہیں کہا قرآن اور حدیث کا علم ہے، کہ میرے لیے اگر مسند قضا بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، اور قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. یہاں تک کہ ہر ایک پکار اٹھے گا کہ علی نے فیصلہ کیا. یہ دیکھیں، یہ ہے علی، یہ ہے مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ. متفقہ متفقہ متفقہ
متفقہ صرف ایک ہے، چار نہیں۔ متفقہ صرف ایک ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ یہ ہے عادل، یہ نہیں کہ سب کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں سنا، یہ نہیں کہا کہ سب کا فیصلہ قرآن سے کروں گا، قرآن ہی کو ماننا ہوگا، قرآن ہی کے فیصلے کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ ہو جاتا جبر، یہ ہو جاتا جبر، اور یہاں لا اکراہ فی الدین۔ جو جس دین کو مان رہا ہے اس کا فیصلہ اسی کے مطابق ہو۔ تو یہ ہے علی، شہر علم ہے نا، شہر علم کا در ہے نا، دنیا مانتی ہے نا، دنیا مانتی ہے، یعنی کہ علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ اور نبی نے کہا کسی نے اس حدیث کے بارے میں اختلاف نہیں کیا، سب مانتے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ شہر ہوں جس کے 4 دروازے ہیں، یہ نہیں کہا، ایک ہی در ہے، ایک۔ تو اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے لیتے جائیے۔ کسی نے کہا کہ علی جاہل تھے، نہیں کہا نا، نہیں کہہ سکتا کوئی کہ باب مدینۃ العلم ہے۔ تو اب علم علی دلیل علم رسول ہے۔ علم علی دلیل علم رسول ہے۔ علی نے کہیں اور سے علم حاصل نہیں کیا۔ علی فخر کرتے ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، اس علم اس سینے میں علم رسول نے بھرایا ہے۔ میں جو کچھ ہوں رسول کے صدقے میں ہوں، میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے رسول سے حاصل کیا ہے، میرا علم رسول کا دیا ہوا علم ہے۔ ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، اس سینے میں علم رسول نے بھرایا ہے۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی بھی امی تھے، علی بھی ان پڑھ تھے، علی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ کہ علی پر جہالت کی تہمت لگا سکتا ہے؟ نہیں تو پھر نبی پر کیسے؟ جس شہر کا دروازہ علی ہو اس شہر میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ تو عزیزو، یہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے جس میں ہر فرد باب مدینۃ العلم ہے، فقط ایک باب مدینۃ العلم نہیں، ہر فرد۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہاں، جیسا کہ میں نے کہا، کوئی اپنی رائے نہیں دیتا، کوئی اپنی بات نہیں کرتا، کوئی اپنا فتویٰ نہیں دیتا، ہر ایک جواب دیتا ہے۔ اور جواب کیا کہہ کر دیتا ہے؟ یہی سوال میرے جد امام صادق سے ہوا تھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا، میرا بھی یہی جواب ہے۔ یا پھر سوال کے جواب کو اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں میرے بابا نے یہ کہا تھا، ان سے ان کے بابا نے یہ کہا تھا، ان سے ان کے بابا نے یہ کہا تھا،
ان سے ان کے بابا نے یہ کہا تھا اور ان سے اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا. حدیث کو پہنچایا جاتا ہے رسول تک. یعنی کوئی امام اپنی طرف سے اپنا قول پیش نہیں کرتا، رسول کا قول پیش کرتا ہے. قول رسول پیش کرتا ہے، حدیث رسول پیش کرتا ہے. دنیا نے قول رسول کو روکا، انہوں نے قول رسول کو آگے بڑھایا. اور کس حد تک آگے بڑھایا؟ کس قدر آگے بڑھا قول رسول کہ دنیا کو مجبوراً حدیث پر سے پابندی اٹھانی پڑی. مجھے کوئی جواز تو سمجھا دے. مجھے آج تک کسی نے کوئی جواز نہیں سمجھایا کہ حدیث پر پابندی کیوں لگی، کیوں لگی، اور اس ضمن میں برگزیدہ اصحاب رسول کو سزائیں کیوں دی گئیں. ابو ذر کا کیا قصور تھا؟ بڑے بڑے اجلہ اصحاب کا کیا قصور تھا؟ صرف یہی کہ حدیث رسول بیان کرتے تھے. تو عزیزو، یہ ہے مختصر ایک جائزہ. آج ریسرچ ہو رہی ہے. آج حدیث کے درس دیے جا رہے ہیں. آج تفسیریں بیان ہو رہی ہیں. لیکن اگر یہ پابندیاں نہ آتی تو شاید دین کے اتنے ٹکڑے نہ ہوتے، اتنے طبقے نہ ہوتے. کل کی گفتگو سے مسلسل ہو جائیں. ایک ہے اسلام، ایک ہے مسلمان. دونوں الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہیں. دونوں الگ الگ ہیں تو دونوں کی تاریخ بھی الگ الگ ہے، دونوں کی ہسٹری الگ الگ ہے. اسلام صرف آخری نبی نہیں لا رہا، آخری نبی ہی نے اسلام پیش نہیں کیا. آخری نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب نے اسلام پیش کیا. وہی اسلام. 1,24,000 انبیاء آئے تو سب ہی نے اسلام پیش کیا. سب ہی اللہ کی طرف سے آئے، سبھی اسی کی طرف سے آئے. سب پر وحی ہوتی تھی. کسی نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی. سب پر وحی ہے. وحی کا سلسلہ ابتدا سے ہے. لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے لگاتار رسول بھیجے. لگاتار. کس لیے بھیجے؟ کس لیے بھیجے؟ کہ دین پہنچائیں، یہ تبلیغ کریں. ہمارا دین لوگوں تک پہنچائیں. 1,24,000 انبیاء، 313 رسول، ان سب کا دین ایک تھا. ان سب کا راستہ ایک تھا. ان سب کا ویژن ایک تھا. اس لیے کہ سرچشمہ بھی ایک ہے. سب نے دین پہنچایا. لیکن ان انبیاء نے دین کی تبلیغ تلوار سے نہیں کی. تلوار سے نہیں کی، جبر نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین،
دین میں جبر نہیں ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. پہنچاؤ، بلاؤ حکمت اور موعظت کے ساتھ، اور ان سے جدال کرو بہترین طریقے سے، بزم میں رزم میں نہیں، بزم میں رزم میں نہیں، جبر کے ساتھ نہیں، جبر کے ساتھ نہیں. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے. جبر نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، قتل و غارت گری نہیں کی انبیاء نے، تشدد نہیں کیا. صاحبان اعجاز تھے، معجزوں سے تبلیغ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، جبر نہیں ہے. عقل سے منوانا ہے. انسان صاحب عقل ہے، ریزننگ سے، طاقت سے نہیں. ایک بات اور کہوں، یہ انبیاء میں سے کسی نے نہیں کہا ہم آئے ہیں اس لیے کہ اسلامی سلطنت قائم کریں، اس لیے آئے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کریں، ISS بنائیں، اسلامک اسٹیٹ بنائیں. کسی نبی نے یہ فکر نہیں کی. 1,24,000 انبیاء میں سے کتنے انبیاء صاحبان اقتدار تھے؟ کتنوں کے پاس حکومت تھی؟ کتنوں نے اسلامی خلافتیں قائم کی؟ اگر کہیں اقتدار آیا بھی تو اس لیے قبول کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ حرام ہے، شجر ممنوع ہے. اقتدار ملے تو حکومت کر کے بتانا کہ عدل کیسے ہوتا ہے، حکومت کیسے ہوتی ہے. علی کو بھی اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. 3 روز تک اسی لیے ٹھکراتے رہے کہ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں، کہیں اور جاؤ. لیکن جب حجت قائم ہو گئی اور لوگوں نے کہا ہم کہیں اور نہیں جائیں گے، تب قبول کیا. اس لیے نہیں کہ حکومت کرنے کا شوق تھا، حکومت بار تھی. علی نے خود کہا لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود ناصر، اگر میرے گرد حاضرین کا وہ ہجوم نہ ہوتا جو امنڈ آیا تھا، اور بیعت کرنے والوں کا اصرار نہ ہوتا، اور ان کی وجہ سے مجھ پہ حجت قائم نہ ہو گئی ہوتی، تو لألقیت حبلها علی غاربها، تو میں اس اونٹ پر اس کی مہار کو رکھ کے لوٹا دیتا، میں لوٹا دیتا. وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا، آخر کو بھی اسی جام سے سیراب کرتا جس جام سے پہلے کو سیراب کیا تھا. مجھ پر حجت قائم ہو گئی تھی. بیعت کرنے والوں کے اصرار اور ہجوم کی وجہ سے میں نے اس لیے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے. لوگ عدل کو ترس رہے تھے، ظلم سے اکتا چکے تھے، میں نے اس وجہ سے ذمہ داری کو قبول کیا. تو انبیاء نے بھی اقتدار کو اپنا ہدف نہیں سمجھا،
بہت غور سے سنیں. ان انبیاء نے حکومت کے حصول کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. کسی نبی نے کسی اور سے اقتدار چھینا نہیں. موسیٰ نے فرعون سے اقتدار چھینا نہیں. ابراہیم نے نمرود سے اقتدار چھینا نہیں. صاحبان اعجاز تھے, چھین سکتے تھے لیکن نہیں. یہاں تک کہ آخری نبی مبعوث ہوا. آخری نبی مبعوث ہوا, وہ بھی کہاں؟ مکے میں. مکے میں پیدا ہوا. پہلے 40 سال گزارے, زبان خاموش ہے. جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ کون ہے, کیا ہے, لیکن وہ خاموش ہے. وہ نہیں کہتا کہ میں کیا ہوں. 40ویں سال اس نے اعلان کیا اپنی نبوت کا. نبوت کا اعلان کیا. لیکن نبوت کا اعلان کرتے ہی اس نے تلوار نہیں اٹھائی. بہت غور سے سنیے گا. نبوت کا اعلان کرتے ہی اس نے تلوار نہیں نکالی. جہاد شروع نہیں کیا. اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی. جہاد شروع نہیں کیا. اقتدار حاصل نہیں کیا. ارے مدینے آ کر کے اقتدار نہ ملتا, مکے ہی میں مل جاتا. بہت غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر ہدف حکومت ہو تو نبی مکے میں اسلامی نظام قائم کر دیتے. مکے ہی میں خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیتے, حج کے دوران قبضہ کر لیتے اور کہتے میں نبی ہوں, آخری نبی ہوں, حکومت کرنا میرا حق ہے, میرا فرض ہے, میرا کلمہ پڑھو. تلوار کی نوک پر کلمہ نہیں پڑھوایا, جبر نہیں کیا, تشدد نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین. دیکھیے مکے میں ہوتے ہوئے حکومت حاصل کر لینا آسان تھا. خود مکے میں تھے, لیکن مکے میں اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی. 13 سال رہے مکے میں, ستائے گئے, اذیتیں برداشت کیں, مصائب برداشت کیے, ساتھی قتل کیے گئے, ساتھیوں پر جبر ہوا, تشدد ہوا. تشدد کرنا کفر کا شیوا ہے, اسلام کا نہیں ہے. تشدد کرنا مخالفین اسلام کا کام ہے, اسلام کا شیوا نہیں. تلوار اٹھا کر عورتوں کو بیوہ نہیں کیا, عورتوں کو کنیزیں اور لونڈیاں نہیں بنایا, بچوں کو یتیم نہیں کیا. ستائے جا رہے ہیں, پریشان ہیں, یہاں تک کہ قسمہ پرسی کی حالت میں مکہ چھوڑ کے ہجرت کرنا پڑ رہی ہے, لیکن تلوار نہیں اٹھائی. اسلام جبر سے نہیں پھیلا, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام کچھ تو خون سے نہیں پھیلا. تو پھر یہ آج کیسے رسول کے ماننے والے ہیں جو جبر کر رہے ہیں؟ ارے رسول نے کسی کافر کو بھی قتل نہیں کیا. رسول نے کافر کافر مشرک مشرک کے نعرے نہیں لگائے. رسول نے کافر کو بھی کافر نہیں کہا, رسول نے مشرک کو بھی مشرک نہیں کہا.
رسول نے بلایا دین کی طرف، کوئی آئے نہیں آتا نہ آئے، جبر نہیں کیا تو جبر سے جو پھیلے وہ دین اسلام نہیں ہے، جبر سے جو پھیلے وہ دین محمد نہیں ہے، جبر سے جو پھیلے وہ اسلام نہیں ہے۔ رسول نے ہرگز جبر نہیں کیا، انبیاء نے جبر نہیں کیا، تو جو جبر کریں ان کا راستہ الگ ہے۔ ان کے سامنے کیا سیرت رسول نہیں ہے؟ یہ کس طرح سے یہ مسلک پھیلا؟ جو کافر کو کافر نہ کہے، جو مشرک کو مشرک نہ کہے۔ نبی کے دین میں ہر کافر واجب القتل نہیں ہے، میرے جملے پہ غور کریں، ہر کافر واجب القتل نہیں ہے۔ اگر ہر کافر واجب القتل ہوتا تو پیدا کرنے والا تو سبوں کا ایک ہی ہے نا، پیدا کرنے والا خدا تو ایک ہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، پھر اس نے کافر کو کیوں پیدا کیا؟ کافروں کو کیوں پیدا کیا؟ مشرکوں کو کیوں پیدا کیا؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کافر ہوگا؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ مشرک رہے گا؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا دین قبول نہیں کرے گا؟ نہیں، اسے پتا تھا کہ یہ کافر رہے گا، یہ مشرک رہے گا، یہ میرا دین قبول نہیں کرے گا، لیکن اس نے پیدا کیا، پیدا کر کے آزادی دی کہ جس دین پہ چاہو رہو، اس عقیدے کو چاہو اپناؤ، جس راستے پہ چاہو چلو، تم پر جبر نہیں ہوگا، تم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہاں، پلٹ کے ہماری بارگاہ میں جب آؤ گے اس وقت ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو کافروں کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی مسلمانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے خود جب جبر نہیں کیا تو اپنے انبیاء کو کیسے اجازت دیتا؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو گئی، جبر نہ کرنا، جبر نہ کرنا، تبلیغ کرو، تبلیغ ایسن طریقے سے تبلیغ، تو خدا جبر نہیں کرتا، خدا جبر کو پسند بھی نہیں کرتا، خدا کو جبر سے کرائے ہوئے سجدے بھی منظور نہیں۔ اگر جبر کرنا ہوتا تو پہلے دن ابلیس پہ جبر ہوتا، یہ گفتگو آئے گی آگے، پہلے دن ابلیس پہ جبر ہوتا، جبر نہیں ہے۔ تو رسول نے جبر نہیں کیا، رسول نے اقتدار کے حصول یا قائم کرنے کی صحیح نہیں کی مکی زندگی میں، اس لیے کہ رسول جانتے تھے اقتدار اسلام کا نام نہیں ہے، اقتدار اسلام کا نام نہیں ہے۔ آج سمجھا جا رہا کہ اقتدار اسلام کا نام ہے، اقتدار اسلام کا نام نہیں ہے۔ اقتدار کافر کو بھی ملتا ہے، مشرک کو بھی ملتا ہے، فرعون کو بھی ملا ہے، نمرود کو بھی ملا ہے، اقتدار یزید جیسے کو ملتا ہے۔ اقتدار اسلام کا نام نہیں، اسلام اسلام ہے۔ تو یہ ہے سیرت رسول جہاں جبر نہیں ہے۔ تو آج جو طبقہ جبر کرے وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہا، جو طبقہ اسلام کے نام پر قتل و غارت گری کرے
وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہا. جو طبقہ اسلام کے نام پر عورتوں کو بیمائیں کرے. آج بھی میں نے ابھی سنا کہ کوئٹہ میں 4 عورتوں کو دردناک طریقے سے قتل کیا گیا. کیا یہ اسلام ہے؟ اور کیا ایسا کرنے والے مسلمان ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کہ کس نبی نے یہ تعلیم دی؟ جہاد اس طرح سے ہوتا ہے. جہاد میں قتال مردوں سے ہوتا ہے، لشکروں سے ہوتا ہے. وہ بھی جو سامنے آئیں، نہ کہ جو نہتے ہوں. اور پھر عورتوں کا قتل، یہ بربریت ہے یا نہیں؟ یہ بدترین بربریت ہے یا نہیں؟ یہ بدترین سفاکیت ہے یا نہیں؟ یہ بدترین ظلم ہے یا نہیں؟ یہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں یا اسلام سے خارج ہیں؟ یہ خود اسلام سے خارج ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ دوسروں کو کافر کافر، مشرک مشرک کہہ رہے ہیں. یہ خود کیا ہیں؟ بدترین مخلوق ہے یا نہیں؟ ایسا ظلم تو کبھی نہیں دیکھا، کسی دور میں نہیں دیکھا. اسی لیے یہ کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اسلام کو آج بدنام کر رہے ہیں. انہی کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. انہی کی وجہ سے اسلام رسوا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بھی کسی کے اشاروں پہ کر رہے ہیں. جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے، جو ان کے خالق ہے، انہی کی مرضی پہ ہو رہا ہے، انہی کے کہنے پر ہو رہا ہے. تو عزیزو، اسلام اور ہے، مسلمان اور ہے. اسلام خدا کا دین ہے جو اس کے انبیاء لائے، جو اس کے رسول لائے، جو اس کے پیغمبر لائے. خود ساختہ دین کا نام اسلام نہیں ہے. اگر میں خود اپنی طرف سے کچھ اصول گھڑ لوں اور اس پر اسلام کی سٹیمپ لگا دوں تو اسلام نہیں ہوگا. یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے برعکس ہے. اسلام ایک قطرہ خون ناحق بہانے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ذرہ برابر ظلم کی اجازت نہیں دیتا. بلکہ اسلام دوسرا نام ہے عدل اور انصاف کا. اسلام دوسرا نام ہے عدل اور انصاف کا. اور مسلمان وہ ہے جو اسلام پر عمل کرے، فقط دعویٰ نہیں. تو پیغمبر کا اسلام اور ہے اور مسلمانوں کا اور ہے. پیغمبر کا اسلام پیغمبر کے گھرانے سے ملے گا. پیغمبر کا اسلام مفتیوں کے فتووں میں نہیں ملے گا. میدان قتال میں نہیں ملے گا. پیغمبر کا اسلام پیغمبر ہی کے گھرانے سے ملے گا. چاہے وہ گھر مکے میں ہو، مدینے میں ہو یا کربلا میں. چاہے وہ مزار کی صورت میں ہو، چاہے وہ حرم کی صورت میں ہو، پیغمبر
پیغمبر کا اسلام کربلا سے ملے گا، نجف سے ملے گا۔ پیغمبر کا اسلام شام سے ملے گا۔ یہ ہے پیغمبر کا اسلام، جس کی خاطر ان ہستیوں نے قربانیاں دی۔ عزیزو، وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، سفر کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے، اور طے کرتے کرتے اچانک 2 محرم کو ایک منزل پر قافلہ پہنچ کے رکا ہے۔ حسین ابن علی کا گھوڑا اچانک رکا ہے۔ حسین ابن علی نے پوچھا کہ اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کسی نے کہا ماریا نام ہے۔ کہ پوچھا کوئی اور نام؟ حل لہا اسم آخر، کوئی اور نام؟ کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے۔ کہ حل لہا اسم آخر، کوئی اور نام؟ کہ اس کا نام شط الفرات ہے۔ کوئی اور نام؟ کہ یقال لہا کربلا، اس سے کربلا کہتے ہیں۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہی ہماری منزل مقصود ہے، یہی ہماری وعدہ گاہ ہے۔ عباس روک لو قافلے کو، عباس روک لو قافلے کو، عباس خیمے نصب کر دو۔ خیمے نصب ہوئے، نصب ہونے لگے۔ ادھر بہن نے بھائی کو طلب کیا، بھائی آیا بہن کے پاس، بہن تم نے یاد کیا؟ ہاں بھائی۔ بہن گھبرا کے پوچھتی ہے بھیا یہ کس سرزمین میں آ کے ہم رکے؟ یہ کس سرزمین پہ آ کے ہم رکے ہیں؟ بھیا یہاں تو پہنچ کر میرے دل میں خوف اٹھ رہا ہے، میرے دل پہ خوف چھا رہا ہے بھیا۔ یہاں کی خاک اڑ اڑ کے میری سکینہ کے بالوں میں آ رہی ہے۔ یہ کون سی سرزمین ہے بھیا؟ یہ کون سی سرزمین ہے؟ ہم جب سے یہاں پہنچے ہیں مسلسل میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی بی بی رو رہی ہے۔ کہ زینب یہی وعدہ گاہ ہے، یہی وعدہ گاہ ہے، یہیں ہم کو سر کٹانا ہے، یہیں ذبح ہونا ہے، یہی ہماری وعدہ گاہ ہے۔ عباس خیمے نصب کر دو۔ خیمے نصب ہونے لگے۔ لشکر مخالف حائل ہوا کہ یہاں خیمے ہٹاؤ یہاں سے، کیونکہ شیر نے ترائی کو پسند کیا تھا۔ خیمے نہر کے کنارے لگنے لگے تھے، کہ یہاں ہمارے خیمے لگیں گے تمہارے خیمے نہیں لگیں گے۔ عباس کو جلال آ گیا، ایک مرتبہ قبضے پہ ہاتھ گیا۔ حسین نے دیکھا جلال آ گیا ہے، عباس رک جاؤ، عباس رک جاؤ، ہمیں آغاز جنگ نہیں کرنا ہے، ہمیں ابتدا نہیں کرنی، عباس رک جاؤ، ہٹا لو خیمے۔ دیکھیں یہ ہے اطاعت۔ بپھر چکا ہے شیر، جلال میں آ چکا ہے، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ جا چکا ہے، کس کی مجال کے ہمارے خیموں کو یہاں سے ہٹا دیں؟ لیکن حکم امام ہے۔ شیر نے غصے کو پی لیا، خیمے ہٹائے گئے، خیمے نہر سے دور جا کے لگے، خیمے لگ گئے۔ تو میرے امام نے کہا یہاں کے رہنے والوں کو بلاؤ،
جن کی یہ زمین ہے ان کو بلاؤ. وہ آئے، بنو اسد کے لوگ آئے. بنو اسد کے لوگوں نے سلام کیا. امام نے جواب سلام دیا کہ بنو اسد کے لوگوں، ہم آئے ہیں، ہمیں تمہاری زمین بہت پسند آئی ہے. ہمیں یہ تمہاری زمین بہت پسند آئی ہے. ہم تم سے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. بتاؤ کیا قیمت لوگے؟ بنو اسد کے لوگوں نے کہا مولا یہ زمین آپ ہی کی ہے، آپ ہی کی، اب آپ ہی کو پیش کیے دیتے ہیں. ہم آپ سے قیمت بھی نہیں لیں گے، لیکن مولا اتنا بتا دیں اس زمین پہ قیام نہ کیجئے گا. یہاں کسی نبی کو چین نہیں ملا ہے، کسی وصی کو سکون نہیں ملا ہے، یہاں کوئی چین سے نہیں رہ سکا ہے. کہ نہیں، ہم کو یہی زمین پسند ہے، یہی زمین ہمارا مقدر ہے. ہم تم سے خریدنا چاہتے ہیں اور قیمتاً خریدنا چاہتے ہیں. قیمت ادا کی اور کہا دیکھو جب جانے لگے ہم یہاں قتل ہوں گے، ہم یہاں ذبح ہوں گے، ہماری لاشیں پڑی رہیں گی. اگر تم دیکھو کہ ہمیں کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے تو تم ہمیں آ کے دفن کر دینا، بس تم ہمیں آ کے دفن کر دینا. اور ساتھ میں یہ بھی دیکھو کوئی اگر ہمارا زائر آئے نا زیارت کرنے تو 3 دن تک اسے ہمارا مہمان رہے. 3 دن تک اسے مہمان رہے. آج ساری دنیا سے زائر پہنچ رہے ہیں، آج ساری دنیا سے زائر پہنچ رہے ہیں. کربلا آج اتنی رونق ہے کربلا میں شاید ماضی میں کبھی نہ تھی. اتنا ہجوم حج کے لیے نہیں ہوتا، حج پر بھی اتنا ہجوم نہیں ہوتا. آج کے دن کاش ہم بھی کربلا پہنچتے ہیں، آج کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے. مردوں کو رخصت کیا، جاؤ خدا حافظ، ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دو، عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں، پس پردہ بیٹھ گئیں. سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا. امام نے کہا دیکھو ہم نے تمہارے مردوں سے یہ زمین خرید لی ہے اور انہیں وصیت کی ہے، وصیت کہ اگر ہم قتل ہو جائیں تو ہمیں یہاں دفن کر دیں، دفن کر دیں. اگر وہ ڈر جائیں، اگر وہ دفن کرنے کو آگے نہ بڑھیں تو تم انہیں غیرت دلانا، تم انہیں غیرت دلا دینا. بس اتنا کرنا. جاؤ خدا حافظ، خدا حافظ. ذرا اپنے بچوں کو بھیج دو، بچوں کو بھیج دو. بچے آئے، کہا آؤ بچوں، آؤ آؤ، دیکھو ہم نے تمہارے مردوں سے یہ زمین خریدی ہے اور ان سے یہ وصیت کی ہے کہ ہم یہاں اگر قتل ہو جائیں، ہماری لاشیں پڑی رہیں تو ہمیں آ کے دفن کر دیں، دفن کر دیں. ہم نے تمہاری عورتوں سے یہ وصیت کی ہے کہ وہ انہیں غیرت دلائیں. اب تم سے وصیت کرتے ہیں کہ اگر تم کھیلتے ہوئے اس طرف آ جاؤ، کھیلتے ہوئے آ جاؤ اور دیکھو کہ ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو مٹھی بھر بھر کے مٹی اٹھانا، ہمارے جسموں پہ ڈال دے دینا، ہمارے جسموں پہ ڈال دے دینا. یہ وصیت ہے امام کی، یہ وصیت ہے. آج تک 12 محرم کو بنو اسد کا قبیلہ آتا ہے، آتا ہے، اسی شان سے آتا ہے. آگے آگے مرد، پیچھے پیچھے عورتیں، ان کے پیچھے پیچھے بچے آ کر کہتے ہیں مولا ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے تقصیر ہو گئی، ہم بر وقت نہ کچھ نہ کر سکتے. ماتم حسین.
حسین 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 قبلہ، وقت کو موضوع خاص رکھتے ہوئے صرف ایک نوحہ پیش کروں گا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ حضرات کو۔ آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، آباد کیا چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، آباد کیا، جزاک اللہ، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، امت نے کیے وہ ظلم و ستم، امت نے کیے وہ ظلم و ستم، سجاد نے ہنسنا چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، امت نے کیے وہ ظلم و ستم، امت نے کیے وہ ظلم و ستم، سجاد نے ہنسنا چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا، انترا سن کے ماتم اٹھائیے گا، یا آباد کیا جنگل شہ نے، بیمار مدینہ کی گودی، بیمار مدینہ کی گودی، بے شیر نے جانے کیوں چھوڑی، بیمار مدینہ کی گودی، بے شیر نے جانے کیوں چھوڑی، اکبر کو جو روتے دیکھا تو، اکبر کو جو روتے دیکھا تو، صغرا نے بھی رستا چھوڑ دیا، آباد کیا جنگل شہ نے، نانا کا مدینہ چھوڑ دیا، جزاک اللہ،
نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں مولا مر جائے گی صغرا رو رو کے کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں مولا مر جائے گی صغرا رو رو کر اجڑے ہوئے حجرے میں کیوں کر بیمار کو تنہا چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہنے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہنے چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہنے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہنے نانا دیکھے نہ گئے عباس سے جب شبیر کی آنکھوں کے آنسو دیکھے نہ گئے عباس سے جب شبیر کی آنکھوں کے آنسو روتی ہوئی آنکھوں سے آنکھیں روتی ہوئی آنکھوں سے آنکھیں عباس نے حجرہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہنے آباد کیا جنگل شہنے جزاک اللہ دیا آباد کیا جنگل شہنے چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہنے نانا کا مدینہ کیا جان تیرے عباس نے کیا جان تیرے عباس نے کیا سرور سے کہا وقت آخر کیا جان تیرے عباس نے کیا سرور سے کہا وقت آخر لائے نجری کو خیمے میں دریا ہی پلاشا چھوڑ دیا کیا جنگل شہنے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہنے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد جنگل شہنے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جزاک اللہ شبیر چلے رخصت ہو کر شبیر چلے رخصت ہو کر نانا کے مدینے سے جس دم شبیر چلے رخصت ہو کر نانا کے مدینے سے جس دم احمد نے لحد چھوڑی اپنی احمد نے لحد چھوڑی اپنی زہرا نے بقیہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگ شہنے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا ماتمی آخری دو شعر پیش کروں گا ایک شعر اور اس کے بعد الوداعی شعر پیش کروں گا جزاک اللہ گئے شہنے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہنے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا اسلام کے ڈھلتے سورج نے اسلام کے ڈھلتے سورج نے جب شاہ کو دیکھا حسرت سے اسلام کے ڈھلتے سورج نے جب شاہ کو دیکھا حسرت سے معصوم سکینہ نے آنکھیں معصوم سکینہ نے آنکھیں شبیر کا سینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہنے آباد کیا جنگل شہنے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل مقطع کا شعر الوداعی شعر پیش کر رہا ہوں
چھوڑ دیا آباد کیا جنگل آباد کیا جنگل شہنے نانا کا مدینہ یزداں و ظفر وہ دن ہوگا یزداں و ظفر وہ دن ہوگا اس قوم کے مر جانے کا دن یزداں و ظفر وہ دن ہوگا اس قوم کے مر جانے کا دن ماتم داروں نے جس دن بھی ماتم داروں نے جس دن بھی یہ نوحہ ماتم چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہنے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا آباد کیا جنگل شہنے نانا کا مدینہ چھوڑ دیا سفر کا سلسلہ ہے دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے دیکھیے کیا ہو مدینے سفر کا سلسلہ ہے دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے دیکھیے کیا ہو مدینے سفر کا سلسلہ ہے دیکھیے کیا ہو خدا جان نے کہاں تک کربلا ہے دیکھیے کیا ہو مدینے سفر خدا جان نے کہاں تک کربلا ہے دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے دیکھیے کیا ہو مدینے سفر کا سلسلہ ہے دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے دیکھیے کیا ہو ستم کا دور ہے اور کربلا ہے دیکھیے کیا ہو
سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو ستم والوں میں پیغام تذکرہ ہے، دیکھیے کیا ہو ستم والوں میں پیغام تذکرہ ہے، دیکھیے کیا ہو حسینی صبر بڑھتا جا رہا ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو ستم والوں میں پیغام تذکرہ ہے، دیکھیے کیا ہو ستم والوں میں پیغام تذکرہ ہے، دیکھیے کیا ہو حسینی صبر بڑھتا جا رہا ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو اسی جانب ہے دریا پر علمدار جری شاید، جانب ہے دریا پر علمدار جری شاید، اسی جانب ہے دریا پر علمدار جری شاید، جانب ہے دریا پر علمدار جری شاید، جدھر لشکر سے مٹ جا رہا ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو کٹا کر سر بچایا جائے گا دین پیغمبر کو، سر بچایا جائے گا دین پیغمبر کو، کٹا کر سر بچایا جائے گا دین پیغمبر کو، سر بچایا جائے گا دین پیغمبر کو، حسین ابن علی کا فیصلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو مدینے سے سفر کا سلسلہ ہے، دیکھیے کیا ہو ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبان